جو اور بھی بہت اس ٹائم میں اس سال جو بڑا کارنامہ ہوا وہ آٹومیٹڈ اپروول ریجیمز ہے. ہم نے سی ڈی اے کے اندر، میں ان کو خاص طور پہ مبارک دیتا ہوں، سی ڈی اے کو، ایل ڈی اے کو، پنجاب نے اور کے پی نے یہ آٹومیشن کے اوپر بہت زبردست کام کیا. اس کا مطلب یہ کہ جو اتنی مہینے اور سال لگتے تھے اپروولز پہ، وہ اب ہفتوں کے اندر یہ آٹومیشن کی وجہ سے ہو جائیں گے. تو ان کو خاص طور پہ یہ 3 صوبوں نے بڑا زبردست کام کیا اس پہ. اس کے علاوہ جو ماسٹر پلانز بن رہے ہیں شہروں کے، یہ پہلی دفعہ ہے کہ ہمارے جو شہر ہیں ان کے اندر پرانے ماسٹر پلانز ہو چکے ہیں. شہر اتنے بڑھ چکے ہیں، ماسٹر پلانز کو آؤٹ لیو کر چکے ہیں. تو ہم سارا فیصلہ کیا گیا کہ سارے بڑے شہروں کے اوپر ہم ان کے ماسٹر پلانز، نئے ماسٹر پلانز بنائیں گے. یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ شہر پھیلتے جا رہے ہیں اور فوڈ سیکیورٹی کا آگے پاکستان کو بہت بڑا پرابلم آ سکتا ہے، کیونکہ جو ہم نے جس پہ ایگریکلچر آؤٹ پٹ، جو ایگریکلچر کے لیے زمینیں ہیں وہ کم ہوتی جا رہی ہیں. تو اس لیے ماسٹر پلانز روکنے کے لیے شہروں کا پھیلنے کا یہ بھی بہت ضروری ہے. اور شہروں کے اندر بھی ان کو امیونٹیز پرووائڈ کرنے کا، سیوریج سسٹم اور پانی، یہ تب ہی ہوگا جب شہروں کی ماسٹر پلانز بنیں گے. تو یہ بھی، اس کی بھی ٹائم لائنز کے ساتھ شہر ماسٹر پلانز بنا رہے ہیں. اور اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ چیز جو کہ لینڈ ریکارڈز کی ڈیجیٹائزیشن ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ عدالتیں بھری ہوئی ہیں کیسز میں، زمینوں کے کیسز ہوتے ہیں، ڈسپیوٹس ہوتی ہیں. تو یہ جو ہم کوشش کر رہے ہیں، اور یہ پہلا فیز کے اندر 3 بڑے شہر کراچی، لاہور اور اسلام آباد، ان 3 بڑے شہروں کی انشاءاللہ اگست تک یہ کمپلیٹ ہو جائے گی ڈیجیٹائزیشن. تو یہ سارا ایشو ہی ختم ہو جائے گا، یہ جو زمینوں کا یہ جو پرابلمز آتے ہیں. اور سارے گورنمنٹ لینڈز کی، جتنے بھی گورنمنٹ کی زمینیں ہیں ان کی ڈیجیٹائزیشن اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ ڈیڈ کیپٹل پڑا ہوا ہے. گورنمنٹ کی اداروں کو خسارے ہوئے ہیں، وہ قرضے لیے ہوئے ہیں، وہ سود دے رہے ہیں قرضوں پہ، لیکن انہی اداروں کے پاس اربوں روپے کی زمینیں پڑی ہوئی ہیں. لیکن صرف یہ پرابلم ہے کہ کیونکہ لینڈ ریکارڈز ان کے ٹھیک نہیں ہیں، تو وہ زمینوں کو بیچ کے وہ یعنی ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. اب جو سب سے زیادہ جس کے لیے ساری ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری کو بڑی انتظار کر رہی تھی اس چیز کے اوپر، تو میں ان کو یہ نئے سال کی خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے جو فکس ٹیکس رجیم تھی وہ 31 دسمبر 2021 تک ہم نے ایکسٹینڈ کر دی ہے. یہ بڑی ڈیمانڈ تھی کنسٹرکشن انڈسٹری سے، تو انشاءاللہ یہ اس کے لیے یہ تو آپ کے پاس 1 سال ایکسٹرا آ گیا. دوسرا جو ایک اور ایگزیمپشن جس کو سیکشن 111 کہتے ہیں، جو ڈسکلوزنگ دا سورس آف انکم آف انویسٹمنٹ، یعنی جو آپ جب انویسٹ کرتے ہیں پراپرٹیز میں، اس کی ہم نے ایکسٹینشن 30 جون 2021 تک کر دی ہے. پھر جو پروجیکٹس کی کمپلیشن ہونی تھی 30 سپٹمبر 2023، اس کو 1 سال مزید اور ایکسٹینڈ کر دیا. پھر چوتھی چیز جو ایگزیمپشن فار ڈسکلوزنگ سورس آف انویسٹمنٹ فار بائرز، جو خریدار جن کو ڈسکلوز کرنا پڑتا تھا سورس آف انکم، اس کو بھی ہم نے 31 مارچ 2023 تک ایکسٹینشن دے دی ہے. تو یہ مجھے پتا ہے کہ ہم نے یہ ہماری جو کنسٹرکشن انڈسٹری تھی اس کو مسئلہ پڑا ہوا تھا، کیونکہ جب ہم نے انسینٹو پیکج دیا، کووڈ کی وہ پیک تھی، وہ پیکج کو ٹائم لگا لوگوں کو ابزارب کرتے ہوئے، تو وہ ہم 3-4 مہینے نکل گئے. تو اصل میں بڑی ڈیمانڈ تھی کنسٹرکشن انڈسٹری سے کہ ہمیں ٹائم نہیں ملا تو اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے. تو اس لیے میں آپ سب کو یہ خوشخبری دے رہا ہوں کہ وہ ایکسٹینشن ہو چکی ہے. مجھے خوشی ہے اینڈ میں کہ ہماری جو ریکارڈ سیمنٹ کی سیلز ہوئی ہیں، اور سیمنٹ کی سیلز کا مطلب یہ کہ کنسٹرکشن ایکٹیویٹی شروع ہوئی ہے پاکستان میں. اور یہ کنسٹرکشن ایکٹیویٹی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ ہم نے سب سے پہلے کنسٹرکشن کی
जो अप्रैल 20 तब सारी दुनिया में बंद थी कंस्ट्रक्शन, हम पहला वो मुल्क थे जिन्होंने फैसला किया था अपनी कंस्ट्रक्शन को कोरोना के लॉकडाउन के बावजूद खोलने का। तो उसका ये फायदा हुआ है कि हमारे लोगों को जो बड़े दुनिया मसला हिंदुस्तान में बहुत मुश्किल हालात है, उनकी इकोनॉमी ने बड़ा सफर किया है, और भी मुल्कों के अंदर लॉकडाउन की वजह से जो बुरे असरात इकोनॉमी पे आए, अल्लाह का शुक्र है कि हमने कंस्ट्रक्शन को जल्दी खोलने की वजह से हमारी जो नेगेटिव, जो मनफी इम्पैक्ट पड़ना था इकोनॉमी में, वो नहीं पड़ा। और हमें उतना बुरा हालात तो सबको, सारे दुनिया ने कोरोना की और लॉकडाउन की वजह से नुकसान हुआ। पाकिस्तान में भी खास तौर पे सर्विस इंडस्ट्री में बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन शुक्र है कि ये कंस्ट्रक्शन एक ऐसी, इसको खोलने से पाकिस्तान बाकी दुनिया से बहुत बेहतर निकला है कोरोना की क्राइसिस से। तो एक तो ये, और ये इंडिकेशन अब स्टील पे भी है, और इसके ऊपर भी अब हमने आज डिस्कस करेंगे बात, क्योंकि सरिये की कीमतें बढ़नी शुरू हो गई हैं और शॉर्टेजेस आनी शुरू हो गई हैं। इसका जो कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी शुरू, इसके बाद हम बाद में डिस्कस करेंगे कि इसको हमने कैसे ओवरकम करना है। तो बस आखिर में मैं सिर्फ आप सबको ये कहना चाहता हूं कि ये 1960 की दिहाई के बाद ये पहली गवर्नमेंट है जिसने फैसला किया अपनी इंडस्ट्री को उठाने का, इंडस्ट्रीज को इसलिए उठाने का कि इससे हमारे मुल्क में वेल्थ क्रिएशन होगी, इससे हम अपने कर्जे वापस कर सकेंगे, इससे हम, सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान में एक यंग पॉपुलेशन है, उनको रोजगार दे सकेंगे। तो कंस्ट्रक्शन को हम पूरा बैक करेंगे। मैं फिर अपनी कमिटमेंट रख रहा हूं, जिसकी वजह से हमने आपको ये एक्सटेंशंस दिए हैं इंसेंटिव्स में, लेकिन आगे भी मैं ये कहना चाहता हूं कि हम आपको पूरा बैक करेंगे, और जितनी भी रुकावटें हैं, जितने भी रेड टेप है रास्ते में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की, वो दूर करेंगे। खास तौर पे जो हमें खुशी है कि बड़ा देर लगी हमें ये फोरक्लोजर लॉ को अदालत से इससे पॉजिटिव वर्डिक्ट लेने में बड़ा टाइम लगा, लेकिन ये पहली दफा है पाकिस्तान में कि अफोर्डेबल हाउसिंग, यानी वो तबका जो कि घर कैश दे के नहीं खरीद सकता था, ये पहली दफा है कि उनको मौका मिला है कि वो अपने घर आप खरीद सके। और बैंक्स भी, और मुझे बड़ी खुशी है कि कई बैंक्स बड़ी आगे निकल चुके हैं ये हाउस फाइनेंसिंग के अंदर। हम उनको, और बाकी बैंक्स को भी मैं आज ताकीद करूंगा कि ये जो अफोर्डेबल हाउसिंग का जो हमारा प्रोजेक्ट है, इसमें आपने पूरी तरह शिरकत करनी है। शुक्रिया। वजीर आजम इमरान खान तामीराती शोबे के हवाले से इजलास के बाद खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि FPR को पोर्टल पर 186 अरब रुपए के प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड हुए हैं। पंजाब में भी तामीराती शोबा तेजी से आगे बढ़ रहा है और इस